اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست برائے ریاضت سالکین و عنوانات ذکر انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ قائم رہیں گے۔ آج پہلا جو ہے وہ طریقہ شغل سلطان الاسکار، سلطان الاسکار کے ذکر کا طریقہ کس طرح سے وہ شغل، اس میں سالک کو چاہیے کہ کسی صاف ستھرے حجرے میں جس میں شور و غل کی آواز نہ آتی ہو داخل ہو کر درود و استغفار اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر اللہ اعطنی نور اللہ، مجھ کو نور دے اور میرے واسطے نور کر دے اور میرا نور بڑھا دے اور خود مجھ کو نور کر دے، 3 بار حضور قلب اور تصور سے کہے، باہمت رہے۔ اس کے بعد لیٹ کر یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اپنے بدن کو ہلکا کرے اور مردہ تصور کرے اور از سر تاپا متوجہ اور باہمت ہو جائے کہ جب سانس لے تو اللہ کا اور جب سانس باہر نکالے تو لفظ ہو کا تصور کرے اور خیال کرے کہ سانس لیتے اور باہر کرتے وقت ہر سے لفظ نکل رہا ہے، ہر لفظ سے ہو کا اخراج ہو نکل رہا ہے، اور اس ذکر میں اس طرح منہمک ہونا چاہیے کہ اپنا خیال بھی جاتا رہے، اور هو الحی القیوم، خدا زندہ ہے اور باحیات ہے کا ہر وقت تصور قائم رہے۔ اس کا نتیجہ چند روز کے بعد یہ ہوگا کہ جسم کا ہر رواں اور ہر بال ذاکر ہو جائے گا اور انوار تجلی سے منور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب دیگر عنوان یہ کہ طریقہ ذکر سلطان الاسکار کا پھر دیگر عنوان یہ ہے، دیگر طریقہ یہ ہے کہ حواس خمسہ کو روئی یا انگلی سے بند کر کے، حواس خمسہ جو ہوتے ہیں انگلی سے یا روئی سے بند کر کے دم کو ناف کے نیچے سے کھینچ کر الدماغ میں روکے اور وہاں سے دل مدور میں لے جا کر اس میں ذات کے ذکر قلبی کے ساتھ قلب صنوبری سے آواز حدیث کے سننے کے ضمن میں اس نقطہ درخشندہ کے خیال میں جو دل مدور میں الدماغ میں واقع ہے، بعض لوگ اس کو اخفا کہتے ہیں، شغل رکھے، یہاں تک کہ یہ نقطہ اس قدر وسیع ہو اور چوڑا ہو جائے کہ تمام جسم منور ہو جائے، اور اس کے بعد عرش سے زمین تک مخفی نور ہی نور دکھائی دے اور اس نور میں حق اور ملائکہ کی صورتیں دکھائی دینے لگیں۔ اب سالک اس طریقے کو حاصل کر لیتا ہے تو اپنی حقیقت کو وجود عالم میں خود متصرف دیکھنے لگتا ہے، اور اس مقام میں سالک کو اپنی صفات کو صفات باری سمجھنا چاہیے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے۔ اب یہ بہت خاص طریقہ شغل سرمدی وہ یہ ہے کہ طریقہ بالا پر آنکھوں اور کانوں کو انگلیوں سے بند کر کے اور حواس خمسہ کو جمع کرے کہ دماغ کے اوپر
پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے اور اس کے سننے میں پوری ہمت سے مشغول ہو۔ کسی نے یہ ایک بہت اچھی بیت کہی ہے کہ در راہ عشق وسوہ اہرمن بسیست، ہم شدہ وہ گوش دل با پیام سروش دار۔ بہرکیف اور کسی وقت اس سے غفلت نہ کریں، یعنی پانی کی گرنے کی آواز جو آ رہی ہے اس کے سننے میں پوری ہمت سے مشغول ہو اور کسی وقت اس سے غفلت نہ کریں۔ چند دن میں اس آواز کو اس قدر قوت حاصل ہو جائے گی کہ بغیر کان منہ بند کیے یہ آواز سنائی دے گی اور کوئی شور و شغل نہ مانے ہوگا، اور جب یہ ذکر تمام بدن میں سرایت کر جاتا ہے تو تمام جسم سے گنبد کی سی ایسی آواز آنے لگتی ہے، یعنی گونج کی سی، وہ آپ لوگ کہتے ہیں نا انگریزی میں ایکو، تو ایکوسٹک وائس تو آنے لگتی ہے، ایسی ایکوسٹک وائس کہ اس کو اصطلاح صوفیہ میں صوت حسن و حمس کہتے ہیں، صوت حسن و حمس۔ جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے وَخَشْيَتْ اللہ سوات العید، خدا کے لیے آوازیں پست ہو گئیں تو تم سوائے پست آواز کے کچھ نہیں سنتے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ آواز تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے، وہ یہی آواز تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے اپنے تمام جسم میں سنی تھی، اور یہ آواز پر وحی کے نزول کی دلیل تھی، اور اولیاء اکرام بھی اس آواز الہام کا فخر حاصل کرتے ہیں، اور عارفوں نے بھی اسی آواز سے وصال حق حاصل کیا ہے۔ یہ آواز پابندی سے غالب ہو جاتی ہے، اور کبھی گھنٹے کی ایسی آواز آنے لگتی ہے جس میں حضرت حافظ کا ایک بیت ہے کہ کس نے دانست کے منزل کے یار کو جوست، این قدر ہست کے بانگے جرس می آیت، بانگے جرس کی آواز، بس اس قدر سمجھا سکتے ہیں کہ بانگے جرس کی آواز ہے۔ کس نہ دانست، کوئی نہیں جانتا کہ منزل کے یار کو جوست، وہ منزل کوئی نہیں جانتا کہ وہ یار جہاں پہ ہے اس منزل کو کون جانے۔ اس قدر ہے کہ این قدر ہست کے بانگے جرس می آیت۔ بہرکیف اور کبھی دوسرے قسم کی آواز سنائی دیتی ہے، یہ ذکر مکمل حاصل ہو جانے کے بعد سلطان ذکر ہو جاتا ہے اور کڑک اور گرج کی آواز ظاہر ہوتی ہے اور تمام جسم کانپنے لگتا ہے اور بے خودی اور محویت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی چاند سورج اور بجلی کی روشنی کی طرح روشنی دکھائی دیتی ہے، لیکن سالک کو ان انوار کی طرف متوجہ ہرگز نہ ہونا چاہیے، بلکہ نور ذات کی طرف خیال و توجہ رکھنی چاہیے۔ بہرکیف دیگر طریقے شغل بساط، دیگر طریقہ دماغ میں آفتاب کی طرح ایک منور نقطہ ہے جس کو دل مدور اور حضرات صوفیہ اس کو اخفا کہتے ہیں۔ مشہور ہے کہ یہ شغل بہت بڑے بڑے بزرگوں نے اپنایا ہے، اور اس طرح بھی معروف تواریخ میں آیا ہے کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ پہنچا ہے، اور اسی شغل کی برکت سے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو باطنی معراج حاصل ہوئی تھی۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ العلم نقطہ، یعنی علم ایک نقطہ ہے۔ بہت بڑے بڑے اکابرین نے فرمایا کہ علم ایک نقطہ ہے اور جاہلوں نے اسے پھیلا دیا ہے۔ اس شغل کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اور زبان کو تالو سے لگا کر دماغ میں روک کر گردا ہو کہ سر منی سرخی مائل
آفتاب کی طرح خیال کریں کہ یہ تمام جسم کو پھیلا کر حاوی ہو گیا ہے، گویا اس کا جسم فنا ہو گیا ہے اور اس کی جگہ پر گردہ ہو کہ بے جہت اور بے کیف ذات کا عین ذات ہے قائم ہو گیا، اور اس مرتبہ فنا کا نام رویت تجلی ذات اور لاہوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس شکل میں اگر زرد نور دکھائی دے تو نور نفس و ناسوت، اگر سرخ دکھائی دے تو نور ملکوت، اور اگر سبز نظر آوے تو نور جبروت، اور اگر سیاہ نظر آئے تو نور لاہوت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ خدا کی عنایت ہے، جس پر چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ دیگر بیان جو ہے وہ انوار و مشاہدات جو مراقبے کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اس کا بیان ہے۔ مراقبے کا طریقہ یہ کہ جب انوار جہریہ وہ سریہ سے سالک منور ہو جاتا ہے، سری وہ جہری انوار سے جب منور ہو جاتا ہے سالک، اس وقت اس کی رگ وہ پے میں ذکر سرایت کر جاتا ہے اور ایک محویت اور بے خودی پیدا ہو جاتی ہے۔ تب اس کو مراقبات کی تعلیم دی جاتی ہے، اور مراقبے کی چند قسمیں ہیں جن میں اسے طالب کو فائدہ ہو اور جو اسے منزل مقصود تک پہنچائے، اس پر خاص طور سے عمل کرے، اور اس میں سے چند بیان کرنے کی جرات کروں گا۔ تو وہ طریقہ یہ ہے مراقبے کا کہ دو زانو جس طرح نماز میں نشست ہوتی ہے، بالکل اسی طرح بیٹھ کر سر کو گھٹنے پر رکھ کر قلب کو غیر اللہ سے بالکل خالی کر کے خدا کی درگاہ میں حاضر کرے، اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیح یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی۔ تو اس کو کچھ بزرگوں نے اس طرح بھی بتایا ہے کہ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی کہہ کر مراقب ہو کر اس کے معنی کا تصور کرے اور خیال کرے کہ خدا حاضر و ناظر ہے۔ اس کو میں اور خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ حاضری یعنی اللہ حاضر ہے، اللہ ناظری، اللہ عیاں ہے، صاف ہے، دکھتا ہے، نظر میں ہے۔ اللہ معی یعنی اللہ میرے ساتھ ہے، میں میرے ساتھ، معی میم عین، یہ اللہ معی۔ تو اس طرح سے خیال کرے اور پھر غیر خدا کا خیال بالکل دل میں نہ رکھے، اور اگر یہ خیال تھوڑی دیر میں ظاہر ہو جائے تو یقین کرنا چاہیے کہ مراقبہ نہیں ہے۔ ابتدا میں مراقبے میں زحمت ہوتی ہے، لیکن عادت ہو جانے پر کوئی تکلیف نہیں بلکہ کیف ہے۔ اس سے رجوع مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ تک رسائی تدریجاً ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ابتدا میں عاجز ہو کر چھوڑ نہ دینا چاہیے انشاءاللہ۔ ہمہ کارے کے ہمت بستہ گردد، اگر خارے بود گلدستہ کردد۔ تو دیگر مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جن امراض قلبی کی وجہ سے دل غیر خدا کی طرف متوجہ رہتا ہے، ان کے اسباب تقریباً 3 ہیں۔ ایک حدیث نفس یعنی بقصد اپنے دل سے جلوت اور خلوت میں باتیں کرنا، دوسرا خطرہ جو بلا قصد دل میں پیدا ہو جاتا ہے، تیسرے نظر بغیر یعنی کثیر التعداد چیزوں کے واقفیت۔ ان امراض کا اصلی علاج شغل باطنی ہے، لیکن اس کی چند صورتیں ہیں۔ حدیث نفس کی صورت میں اسم ذات کا اور خطرے میں اسماء صفات امہات کا دل میں تصور کرے، اور دل کی توجہ اپنے پیر اپنے مرشد کی طرف رکھے۔
اب مراقبہ رویت، معافی کا طلب، اس میں رویت کا مراقبہ یہ ہے کہ خدا کی رویت کا تصور کرے، یعلم بأن اللہ یرا، کیا نہیں جانتا ہے کہ خدا دیکھتا ہے۔ میرے پیر فرماتے تھے کہ بیٹا ایک نظر حقیقی ہے، ایک اصلی آنکھ ہے، ازلی و اصلی، جو تیری طرف لگی ہوئی، تیرا ہر عمل وہاں پر محفوظ ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے علم یعلم بأن اللہ یری، کیا نہیں جانتا ہے کہ خدا دیکھتا ہے، پر غور کرے اور اس پر یہاں تک مواظبت کرے کہ اس صورت کو دیکھنے کا ملکہ دسترس پیدا ہو جائے۔ اب معیت کا مراقبہ، ساتھ ہونے کا، میں ہمراہ ہونے کا، معیت کا مراقبہ، وَهُوَ مَعَكُمْ إِنَّمَا كُنْتَ، جہاں نہیں تم ہو خدا تمہارے ساتھ ہے، جہاں تم خود نہیں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ معنی کے ساتھ تصور کرے اور یقین کرے کہ خلوت و جلوت، بیماری، صحت، غرض، ہر حالت میں خدا میرے ساتھ ہے، اور اسی خیال میں مست غرق ہو جائے۔ اب مراقبہ اقربیت جو ہوتا ہے، اقربیت کا مراقبہ، قرب کا مراقبہ، اقربیت کا طریقہ یہ ہے کہ نحن اقرب الیہ حبل من الورید، ہم انسان کے رگے گلو سے بھی زیادہ قریب ہیں، پر تصور معنی کے ساتھ غور کرے اور اس خیال میں محو ہو جائے کہ خدا مجھ سے قریب ہے۔ اب مراقبہ وحدت جو ہے، وحدت کا مراقبہ یہ ہے کہ ہماؤست اور هو الاول هو الآخر، اس کا وجود ہر جگہ جلوہ فرما ہے، اور ابتدا اور انتہا میں صرف اور صرف وہی ہے۔ زبان سے کہے اور تصور کرے کہ اس کے سوا کوئی نہیں، اور اسی خیال میں مست غرق ہو جائے، انشاءاللہ خدا ہدایت فرمائے۔ اب مراقبہ فنا کا مراقبہ، کل من علیہ فان، کل من علیہ فان، فنا کا مراقبہ آیت ہے، آیت شریفہ ہے، دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں اور بزرگ خدا باقی ہو، قائم ہے، باقی ہو، قائم و دائم ہے۔ کے معنی کو تصور کریں، تصور کے ساتھ خیال کریں کہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور ذات باری جو بے عیب ہے ہمیشہ رہے گی، اور چشم دل سے دیکھیے اور اس خیال میں محو ہو جائیے کہ اس کے معنی اور بھی منکشف ہو جائیں، اور اس کے وجود کو فنا اور علم و عقل کو ازمہلال حاصل، مزمحل ہو، ازمہلال حاصل ہو۔ متعدد مراقبات دیگر بھی ہیں جس کو میں عرض کرنا چاہوں گا یہاں پہ، جیسے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر تم میں منہ پھیرو ادھر خدا ہی کا چہرہ ہے۔ اور پھر دوسرا، کان اللہ علیکم رقیبا، خدا تمہاری حالتوں کا معائنہ فرماتا ہے، انسپیکشن کہتے ہیں نا، وہ معائنہ فرماتا ہے۔ اور وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، خدا ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے احاطہ قدرت میں ہے، احاطہ کیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خدا تم میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے۔ اس طرح کی متعدد آیات ہیں، مگر آپ لوگ یہ آیت کو اپنے خیال میں رکھیں گے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَدَبَّرُونَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تبصرون، نہیں دیکھتے، نہیں خیال کرتے، نہیں تدبر کرتے، اس میں بہت ساری متعدد آیات۔ خدا تم میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے، اور ہم نے اپنی نشانی تم میں رکھ چھوڑی ہے، تم اس میں تدبر نہیں کرتے، تم اس میں عقل نہیں چلاتے، تم اس میں نہیں دیکھتے۔ اس طرح کی
متعدد آیات ہیں۔ اللہ ہدایت فرمائے۔ مراقبہ دوم اس کا یہ کہ بعض لوگ آنکھ کھول کر آسمانی طرف یا اپنے سامنے دیکھنے اور پلک نہ بند ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس شکل میں انوار الہیہ متجلی ہوتے ہیں اور ایک پلک سے آگ نکل کر تمام جسم کو گھیر لیتی ہے اور خدا ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ مراقبہ ہوا کہلاتا ہے۔ بعض حضرات نظر ہوا پر کر کے مدتوں عالم تحریر میں رہتے ہیں، عالم تحیر حیرت میں آ جاتے ہیں۔ اور دیگر مراقبہ بھی یہ کہ تنگ و تاریک حجرے میں بیٹھ کر آنکھ کھول کر ہوا میں ایک جگہ دیکھے، اس سے انوار الہی ظاہر ہوں گے اور وصال حق نصیب ہوگا۔ مراقبہ اور ایک یہ ہے کہ بعض لوگ خاموش رہتے ہیں۔ دیگر طریقہ یہ ہے اسی مراقبے کا، خاموش رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں موجود نہیں ہوں بلکہ اسی کا وجود ہے۔ اگر پوری توجہ سے اس پر غور کرے گا تو جعل الحق و زحق الباطل، قد جعل الحق و زحق الباطل کے مطابق خفدی کا خال دل سے نکل جائے گا اور یہ راستہ قریب کا ہے۔ دیگر اور ایک طریقہ یہ کہ بعض لوگ ذات باری کو صاف اور روشن پانی کا دریا تصور کرتے ہیں اور اپنے کو اس دریا کا خطرہ خیال کرتے ہیں اور اس میں مست غرق ہو جاتے ہیں۔ دیگر اور ایک طریقہ یہ کہ بعض اس نور مطلق کو نور غیر متناہی کا دریا فرض کرتے ہیں اور اپنے کو اس دریا کا ایک خطرہ مستحلق خیال کرتے ہیں۔ دیگر اور ایک طریقہ یہ تھوڑا سا طویل و عریض کہ بعض اس کو ظلمت محض سے اور اپنے کو تاریکی میں زائل ہو جانے والا سایہ تصور کرتے ہیں۔ غرض یہ مثالیں اس وجہ سے فرض کی جاتی ہیں کہ مادی اور کوتاہ عقلیں اس کو تصور کر سکیں، ورنہ ذات مطلق جو بے کیف و بے چوں اور تمام دنیاوی لوازم سے خالی ہے اور اس سے کوئی نسبت بھی نہیں رکھتی ہے، ان تمثیلات سے پاک اور بری ہے۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرہ، اور ان تمام حیلوں اور طریقوں سے غرض اپنے موہوم ہستی کو، اپنی موہوم ہستی کو فنا کرنا ہے، کیونکہ یہ وجود عین حقیقت کے مشاہدے سے سالک کو روکتا ہے۔ جس قدر سالک استغراق اور محبیت کی زیادتی کی وجہ سے اپنی ذات سے فنا ہو جاتا ہے، اسی قدر وصال حق نصیب ہوتا ہے۔ غرض سالک کو اپنے افعال و صفات اور وجود کو جناب باری تعالیٰ کے صفات و افعال اور وجود سمجھنا چاہیے اور اسی میں مست غرق رہے تاکہ اس کی حقیقت اس پر منکشف ہو جائے اور منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب مذکورہ بالا ذکر یعنی جہریہ اور سریہ اذکار جو ہیں ان سے مرید و سالک ترقی کر جاتا ہے اور درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، تو اس پر معنوی و حقیقی جس کو ذکر روحی اور سری اور ذکر مشاہدہ و معائنہ کہتے ہیں منکشف ہو جائے تو وہ اس مقام میں غلبہ نور اور خدا کی عظمت سے بے ہوش ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ہوش آنے پر سالک کو اپنے کو عاجز اور کم حیثیت سمجھنا چاہیے اور ترقی کا آرزومند ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نور جمالی ظہور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس نور کا غلبہ اس کی حواس خمسہ کو بیکار اور مزمحل کر دے گا اور باطنی آنکھ کے غلبے کی وجہ سے اس نور کو ظاہری آنکھ سے دیکھے گا۔ اگر یہ اس کے دل میں ٹھہر جائے گا اور ایک قرار پکڑے گا، اگر یہ نور قرار پکڑے گا تو اس کا ارادہ اور کام خدا کا ارادہ اور کام ہو جائے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ وَهُوَ مَعَكُمْ۔ اور پھر اِنَّمَا كُنْتُمْ تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ دیکھنا، سننا، غرض اس کے تمام افعال خدا ہی سے ہوں گے
اور تمام چیزوں میں خدا کے وجود کو پائے گا، اس کی توجہ خدا ہی کی طرف ہوگی، اور یہ مرتبہ قرب نوافل و مقام مشاہدہ کا ہے، یہ جو مرتبہ ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں۔ اس میں سالک بنی ہوئی چیزوں سے بنانے والی یعنی خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب سالک اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اور اس میں کمال حاصل کر لیتا ہے تو اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ اور وَبِي يَسْمَعُ وَبِي يُبْصِرُ وَبِي يَنْطِقُ وَبِي يَبْطِشُ وَبِي يَمْشِي وَبِي يَعْقِلُ مَا دَعِيَةَ شَيْئًا إِلَّا رَعَيَةَ اللَّهُ فِيهِ۔ تو یہاں ایک بہت اچھی بیت بھی ہے کہ علم حق در علم صوفی گم شود، علم حق در علم صوفی گم شود، این سخن کے باور مردم شود۔ اس مرتبے میں انوار تجلی کبھی اجسام کی طرح سالک پر ظاہر ہوتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ ان انوار کو انوار الہی خیال کرے۔ اگر اس حالت پر سالک ٹھہر جاتا ہے تو وہ اس سے بلند مرتبے میں پہنچ جاتا ہے، اور تجلی ذاتی اس کی قلب کو حاصل ہوتی ہے۔ اس تجلی میں اس نور کو بے حجاب دیکھے گا، اور اس سے یا اور دوسرے سے جو افعال و اوصاف صادر ہوں گے ان کو جناب باری کے اوصاف کو افعال خیال کرے گا۔ جو عالم سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ مقام قرب فرائض کا ہے، یہ بہت ہی قریب کا مقام ہے، مقام قرب فرائض۔ اس مرتبے میں کمال حاصل کر لینے کے بعد سالک مجذوب سالک کہلاتا ہے، یعنی صفات باری اور اس کی ہستی کو دنیا کی ہر چیز میں مشاہدہ کرتا ہے۔ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ فیہ۔ تو اس طرح سے اس مشاہدے کی کوئی حد نہیں۔ اگر اس مراقبے میں مزید ترقی حاصل ہو اور تجلی ذات یا تجلی صفات خدا کے فضل سے اس پر ہوں تو اس کو ان تجلیات میں مست غرق ہو جانا چاہیے۔ اس تیسرے مراقبے میں سالک ہمتاً سانے ہو جائے گا، صنعت کار سانے ہو جائے گا، اور کوئی صنعت نہ رہے گی، اور اللہ بکل شعین محیط کا اس سے ظہور ہوگا، اور من عرفہ نفسہ فقد عرف ربہ کا اسرار اس پر منکشف ہو جائے گا، اور خدا کی ہستی کے سوا اس میں کچھ نہ رہے گا اور فنا ہو جائے گا، اور کل شعین حالک الا وجہ کا اس پر ظہور ہوگا، اور حق محض باقی رہ جائے گا۔ اگر اس جگہ اللہ کما کانا کا تصور کرے گا تو روح کو جو خدا کا نور ذاتی ہے بے نقاب دیکھے گا، اور رأیت ربی بے ربی اس پر شاہد ہے۔ سالک خدا کو اس کے نور ذات کے ذریعے دیکھ سکتا ہے، سالک خدا کو اس کے نور ذات کے ذریعے اس مقام پر دیکھ سکتا ہے، اور اپنے کو درمیان میں نہیں پاتا۔ اسی مقام کو الحمدللہ 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 مقام فنا کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک خاص ذکر مراتب مقام فنا، مراتب فنا کے مراتب جو مرتبے ہوتے ہیں ان کا ذکر بہت ضروری۔ فنا کے چند درجے ہیں، اور ہر ایک درجے کی ایک معین حد ہے، حد معین۔ جس طرح ذکر جسم، ذکر نفس، ذکر روح، اور ذکر سر، اور ذکر کے 5 درجے ہیں جن کی تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ تو اس طرح پر فنا کے بھی 5 درجے ہیں۔ اول مرتبہ غالب ذکر ربانی، جس کو ذکر جسمی کہتے ہیں۔ اس کے غلبے کی وجہ سے برے اخلاق جو نفس امارہ کی صفتیں ہیں، جو رذائل ہوا کرتے ہیں،
صفات حمیدہ جن کا شرع نے حکم دیا ہے، نفسانی خواہشیں اور جو نفس لوامہ کی صفتیں ہیں وہ امکانی خواہش میں فنا ہو جاتی ہے تاکہ وہ احکام شرعی کی مضبوطی سے پابندی کر سکے، اور مکاشفہ اور الہام کا طریقہ جو نفس ملہم کا مقام ہے، نفس ملہمہ کا جو مقام ہے، منکشف ہو جائے۔ تیسرے ذکر قلبی کے غلبے کی وجہ سے موجودات کے اوصاف و افعال موجود مطلق یعنی اللہ کے اوصاف و افعال ہیں فنا ہوں، تاکہ ہر شے میں افعال حق کا جلوہ نظر آئے، اور اطمینان قلبی کہ جو نفس مطمئنہ کا مقام ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حاصل ہو جائے۔ چوتھے ذکر روح کے غلبے میں، جس کو مشاہدہ کہتے ہیں، کثرت خدا کی یکتائی میں فنا ہو جائے، یہاں تک کہ سالک کے مشاہدے میں ذات مطلق کے سوا کچھ نہ ہو۔ یہ مرتبہ مشاہدے کا ہے۔ پانچویں ذکر سری کی زیادتی میں جو لذت اذکار اور معائنہ اور خلق سے کنارہ کشی، دوری، نفرت کہہ سکتے ہیں، نفرت کرنے کو کہتے ہیں، خود سالک ذات مطلق میں فنا ہو جائے، ہو جانے پر معائنہ ہے، اور رضائے سالک یہی ہے کہ اپنے وجود کو کسی سبب سے اپنے میں نہ پائے پھر، کیونکہ اگر پائے گا تو فنائیت بھی فنا ہو جائے گی، اور فنا الفنا کا مصداق بنے گا انشاءاللہ۔ اور اس مقام میں علم سالک اور اس کی ذات وغیرہ کچھ باقی نہیں رہتی۔ لی مع اللہ، وقت کی طرف اشارہ ہے، اور مندانی فدائی الحق کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک بہت اچھی بیت ہے کہ تو دری گم شود کے توحید ای بود، تو دری گم شود، تو اس میں کھو گیا ہے کہ توحید ہی بود، یہ توحید ہے، گم شدن گم کن کے تفرید ہی بود، تو گم ہو گیا سو اس کو گم شدن گم کن، جو گم ہو گیا اس کو بھی گم کر کہ تفرید یہ تجرید و تفرید اصطلاح ہے، طریق میں اصطلاح ہے، اولیاء و صوفیہ میں معروف ہے تجرید و تفرید، تجرد اور تفرید پسندی۔ کہ سالک اس مرتبے میں سیر اللہ جو اس کا مقصد ہے، اور سیر فی اللہ جس کا اس کو تصور ہے، تمام کر کے مقصد اصلی حاصل کر کے تمام موجودات کی علت اپنے ظہور کو جانتا ہے، یعنی وجود سالک بالکل فنا ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام پر فرماتے ہیں کہ جب میں جب تک غائب تھا، جب میں غائب تھا اسے ڈھونڈتا تھا اور اپنے کو پاتا تھا۔ اس وقت 30 سال سے جب اپنی تلاش کرتا ہوں تو خدا کو پاتا ہوں۔ اس مرتبے کی تجلی اگر سالک پر ایک بار بھی پڑ جائے تو ولی کامل ہو جائے گا، الحمدللہ۔ یہ مرتبہ بہت کم ظاہر ہوتا ہے، بعض حضرات کے نزدیک 1 ہفتے میں یا 2 لمحے میں یا 1 دن میں یا 1-2 لمحہ ظاہر ہوتا ہے، 3 دن یا کم زیادہ، اور یہ عارف کی حالت پر مبنی ہے، جیسی حالت ہوگی ویسی ہی فنائیت ہوگی۔ ہر شخص اس کو نہیں سمجھ سکتا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ جب سالک کو خدا اس مرتبہ فنا سے بقا دینا چاہتا ہے تو اپنے نور سے باقی رکھتا ہے۔ اس مرتبے کو جمع الجمع کہتے ہیں، اور یہ مقام بڑی حیرت کا ہے، اور اسے آخری مقام کہتے ہیں۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ بقا باللہ رجوع الی البدایت کا نام ہے، یعنی ہدایت میں مبتدی کی نظر مظاہر پر سطحی
طور پر پڑتی ہے، اور یہ مقام باعث بہت بڑی غلطی کا ہوتا ہے، اور اپنی بے خودی اور تعینات کے فنا ہو جانے کے بعد پھر تعینات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس وقت سب سے پہلے ذات مطلق پر نظر پڑتی ہے، اس کے بعد مطلق کے غور سے تعینات مظاہر کو دیکھتا ہے۔ اگرچہ تعین کے اعتبار سے دونوں مرتبے ایک ہی ہیں، لیکن فرق ظاہر ہے، تو عارف ہر حالت میں اور ہر وقت میں خدا کے وجود کا تصور کرتا ہے، اور کوئی چیز اس کو خدا کا دیکھنا اور دوسری چیزوں میں دیکھنے سے نہیں روک سکتا، نہ روکتا ہے نہ روک سکتا ہے، کیونکہ عارف حقیقت انسانی تک جو کہ الوہیت پر پہنچ گیا ہے، جس طرح الوہیت کے واسطے وجوب و امکان برابر ہے، اسی طرح عارف کے لیے حق خلقت حق سے کوئی حاجب نہیں۔ وَمَا رَأَيْتَ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتَ اللَّهَ فِيهِ، اور اس کو خلق معدوم و محض اور خدا موجود مطلق معلوم ہوتا ہے، اور خدا کے علم کے ذریعے سے اپنے کو مطلق قید میں آیا ہوا تصور کرتا ہے، اور قیود کی وجہ سے اپنے کو بندہ سمجھتا ہے، اور کہہ اٹھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس مرتبے میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے، اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے۔ اس مقام کو برزخ البرزخ کہتے ہیں، اور اس میں وجوب و امکان مساوی ہیں، کسی کو کسی پر غلبہ نہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اس مرتبے پر پہنچ کر عارف عالم پر متصرف ہو جاتا ہے، اور سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کا انکشاف ہو جاتا ہے، اور وہ ذی اختیار ہو جاتا ہے، اور خدا کی جس تجلی کو چاہتا ہے اپنے اوپر کرتا ہے، اور جس صفت کے ساتھ چاہتا ہے متصف ہو جاتا ہے، اور ہو کر اس کا اثر ظاہر کر سکتا ہے، چونکہ اس میں خدا کے اوصاف پائے جاتے ہیں، اور خدا کے اخلاق سے وہ مزین ہے، اور اس نے جمال ازبغ علیکم نعمت ظاہرۃ و باطن کو دیکھا ہے، اور نور علی نور ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ حال اس کے تابع ہو گیا ہے۔ ایک بہت خوب خطا ہے کہ ہیچ کس این در اور ما نیافت، ہیچ کس این در اور ما نیافت، ہیچ کس این راہ پایا نیافت، اے برادر بے نہایت درگہست، ہرچہ بروئی میرسی بروئی ماست۔ تو بہرکیف اس مقام کا فائدہ یہ ہے، اس شکل و مقام کا، کہ سالک کو ذکر زبانی و دلی میں تنہائی اور مجمع میں بآواز اور بلا آواز رات دن مشغول رہنا چاہیے، تاکہ اپنے کو اور اپنے ذکر کو بالکل بھول جائے اور محو کر دے۔ انشاءاللہ ذاکر کے دل پر لاتعداد انوار و اسرار الہی جلوہ فرما ہوں گے، اور ان انوار کی روشنی میں جمال کا لطف اور تجلی حق حاصل ہوگی، اور اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ فائدہ اس کا اور دیگر یہ ہے کہ مگر اس جگہ ہوشیار رہنا چاہیے اور مراقبہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نور کی طرف متوجہ ہو کر جو مطلوب نہیں ہے اور لطف اٹھا کر خسارہ اٹھائے، اور شک وہ معشوقیت سے جل جائے، شک کے معشوقیت سے جل کے راکھ ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اگرچہ خدا کے انوار صرف جلالی نہیں ہے، جمالی بھی ہیں، مگر حفظ مراتب ضروری ہے، اور اچھے برے میں امتیاز کرنا چاہیے، ورنہ کفر اور زندگیت کا ڈر ہے، لہٰذا اچھے برے انوار کے علامات اور آثار جاننا چاہیے۔ اب دیگر عنوان آج کی نشست کا یہ بہت ضروری ہے
کہ کیفیت انوار و آثار، اس میں بہتر کون سے ہیں اور بدتر کون سے، اس میں تفاوت، اس میں کیا تفریق ہے، کیا اس کے اندر فرق ہے کہ کیفیت انوار و آثار میں، جو انوار و آثار ظاہر ہوں گے، جس کا مشاہدہ ہوگا، جو شہود میں آتے ہیں، وہ تو جب سالک کا دل خدا کا ذکر کرنے لگتا ہے اور ذکر تمام اعضاء میں سرایت کر جاتا ہے اور غیر خدا سے دل بالکل پاک و صاف و مصفہ و منزہ ہو جاتا ہے اور روحانیت سے تعلق خاص پیدا ہو جاتا ہے، تو انوار الہی ظاہر ہونے لگتے ہیں بے شک، اور کبھی وہ انوار خود اپنے میں دکھائی دیتے ہیں اور کبھی اپنے باہر، تو اچھے انوار وہی ہیں جن کو وہ دل، سینہ یا سر یا دونوں طرف اور کبھی تمام بدن میں پائے، اور جو انوار کبھی دائیں بائیں کبھی سامنے سر کے پاس ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، مگر ان کی طرف توجہ نہ کرنا چاہیے۔ کسی رنگ کا نور اگر دہنے شانے کے برابر ظاہر ہو تو وہ فرشتوں کا نور ہے، اور اگر سفید رنگ کا نور ہو تو کرامن کاتبین کا نور ہے، اور اگر سبز پوش خوبصورت آدمی یا کوئی اور اچھی صورت ظاہر ہو تو وہ فرشتہ ہے جو ذاکر کی حفاظت کے لیے آیا ہے، اور اگر داہنے شانے سے کچھ ہٹا ہوا یا آنکھ کے برابر ہے تو وہ مرشد کا نور ہے جو راستے کا رفیق ہے، اور اگر سامنے ہے تو وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سیدھے راستے کی تعلیم فرماتا ہے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر بائیں شانے کے متصل ظاہر ہو تو وہ فرشتوں کا تب سینے کا ہے، اور اگر بائیں شانے سے دور ظاہر ہو خواہ کسی رنگ کا ہو شیطان کا نور ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ دنیا کا نور ہے۔ اسی طرح جو صورت یا آواز پیچھے سے دفع کرے اور اعوذ باللہ پڑھے اور توجہ نہ کرے، اور اگر نور اوپر سے یا پیچھے سے آئے تو وہ ان فرشتوں کا ہے جو حفاظت کے واسطے مقرر ہیں، اور اگر بلا کسی جہت کے ظاہر ہوں اور دل میں خوف پیدا کرے اور اس کے دفع ہو جانے کے بعد باطنی حضور نہ رہے تو وہ شیطان کا ہے، لاحول پڑھنا چاہیے، اور اگر اسی طرح بلا جہت ظاہر ہو اور اس کے زوال کے بعد حضور باطنی کی لذت نہ جائے اور اشتیاق و طلب اسی طرح غالب رہے تو وہی نور مطلوب ہے، رزقنا اللہ و ایاکم، اور اگر دھواں جو ہوتا ہے اسموک یا آگ کے رنگ کا نور سینہ یا ناف کے اوپر سے ظاہر ہو تو وہ خناس کا نور ہے، اور اعوذ باللہ اس وقت پر پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اگر سینے کے اندر یا دل پر ظاہر ہو تو وہ صفائے دل کا نور ہے، اور اگر سرخ یا سفید زردی مائل نور دل سے ظاہر ہو تو دل کا ہے، اور اگر خالص سفید ہے تو روح کا ہے جس نے طالب کے دل میں تجلی کر کے اپنی ہستی کو ظاہر کیا ہے، اور اگر سر کی جانب سے ہے تو وہ نور بھی روح کا ہے، اور آفتاب کے رنگ کا نور بھی روح کا ہے، اور بعض اس کو نور ذات گردانتے ٹھہراتے ہیں، اور تو اگر یہ اوپر سے ہے تو ذات کا ہے، اور اگر سامنے ہے تو روح کا ہے، اور اگر چاند جیسا ہو تو توسل کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک سامنے کا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اور جو سلطان النصیرہ اور سلطان المحمودہ کی طرف سے ظاہر ہو وہ بھی ذات ہے، مگر نور ذات ہے، مگر سالک کو چاہیے کہ انوار میں سوائے مطلوب کی کسی طرف متوجہ نہ ہو اور سرور اور لطف نہ حاصل کرے، بلکہ صرف نور الہی میں ترقی کر لے، کیونکہ خدا کی تجلیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اگر کاجل کی سیاہی کی ایسی تاریکی اور اس کے گردا گرد باریک اور مقدر نورانی خطوط ہوں
تو وہ نور نفی کا نور ہے۔ اگر اس طرف متوجہ کرے گا تو نفی حاصل ہوگی، اور ما سوا اللہ سے خلق کا صاف ہو جانا اور ہوا آثار افعال و صفاتی تجلی جس کا رنگ سفید اور سبز اور سرخ ہے میں محویت اور فنا کا حاصل ہونا مقصد اصل ہے۔ جس وقت ہوش میں آئے گا تو درد اور شوق اور بے قراری عشق ترقی کرے گی انشاءاللہ، اور ہر تجلی سے ترقی کر کے دوسری تجلی سے لطف حاصل کرے گا۔ اس کی کیفیت کا بیان غیر ممکن ہے، اور عروجی سیر کے پورا ہونے کے بعد تجلی ذات کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ تجلی ذات کا جلوہ ضرور دکھا دیتی ہے، وہ جلوہ دکھائی دیتا ہے، اور تجلی ذاتی کا آنکھ کی سیاہی کے مانند رنگ ہے، اور اس میں عارف کی فنا الفنا ہے۔ معلوم کرنا چاہیے کہ ان تجلیات کی ابتدا میں عالم ناسوتی کے انوار و اوصاف کے مناسب ہیں۔ سالک کے قلب پر انوار مختلف طریقوں سے مختلف حیثیتوں سے ظاہر ہوتے ہیں، اور سالک ان انوار کی طرح مجسم نور بن کر عالم نور کی عالم انوار کی سیر کرتا ہے۔ تو سالک کو ان سے لذت نہ حاصل کرنا چاہیے اور نہ ان میں مشغول ہو، اور اس کو خدا کی قدرت سمجھ کر سانے کی طرف متوجہ ہو، بلکہ سند کی طرف نہیں۔ پھر انشاءاللہ مرشد کی مدد سے سالک آسمان پر پہنچے گا، اور آسمان کی عجیب و غریب چیزوں کا معائنہ کر پائے گا، اور انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کی روحوں سے نیاز حاصل کرے گا، اور فرشتوں کو مختلف صورتوں میں دیکھے گا، اور انہی کی طرح ان کے ساتھ آسمانوں پر صعود کر کے عجیب چیزوں کا نظارہ کرے گا۔ تو مرید کو ان سے لطف نہ اٹھانا چاہیے، اور درد اور عشق اور شوق کے ساتھ ترقی کرے۔ پھر ارشاد الہی اور مرشد کی توجہ سے عرش و کرسی پر پہنچے گا، اور کرسی کو نور عرش سے منور اور آفتاب کی مانند روشن پائے گا انشاءاللہ ضرور، اور سالک کو اس سے لذت نہ اٹھانی چاہیے، اور سب کو نفی کے تحت میں رکھنا چاہیے۔ اس مرتبے میں مرید انصریت سے ترقی کر کے اطلاق کی حالت پیدا کر لے گا، مگر اس حالت پر بھی اس کو مطمئن نہ ہونا چاہیے، اور خدا کے مختلف اوصاف کا نظارہ کر کے اس کے دل میں عشق الہی کی آگ اور تیز ہو جائے گی، اور اس کے ہوش و عقل کو بالکل جلا دے گی، اور ہوش میں آنے پر شوق و محبت کی آتش پیدا ہوگی انشاءاللہ، اور سے گفتگو کرے گا، وہ بہت ہی بے باکی سے گفتگو کرے گا، لیکن اس کو خود اس کا احساس نہ ہوگا، نیز اس حالت کی وجہ سے وہ تمام چیزوں سے سوائے خدا کے قطع تعلق کر دے گا، اور عذروِ وصل اور در عشقہ اور زائد ہو جائے گا۔ اگر خدا نے فضل کیا تو وہ ان تجلیات کیفی سے ترقی کر جائے گا، اور اس پر تجلی حقیقی بے کیفی ہوگی، اور ان میں محو ہو جائے گا، اور ان تمام چیزوں سے بے خبر ہو جائے گا، سوائے خدا کے کسی کو بھی نہ دیکھے گا، اور وجود خدا کا اس کو یقینی ثبوت پہنچ جائے گا۔ پھر ہوش میں آنے پر اپنی فنا کی وجہ سے وصال حق کے اشتیاق کی ایک خاص کیفیت محسوس کرے گا، اور خدا کو اپنے وجود میں پا کر منصور کے ایسے کلمے کہنے لگے گا، اور خود نہ جانے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ تو تجلیات افعالی اور صفاتی تھے، مگر اس کے بغیر خدا کے فضل اور مرشد کی توجہ سے عشق بے قراری کے باوجود مطلوب حقیقی کی تجلی ذاتی اس پر ہوگی۔ اس مرتبے میں وہ اپنے وجود سے اس قدر بے خبر ہو جائے گا کہ اپنے فنا کا احساس بھی نہ کرے گا، اور فنا الفنا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد اس کو فنائے حقیقی حاصل ہوگی، اور حفظ پر
تمامی جو حفظ مراتب ہوتے ہیں ان کا پاس کرے گا، لحاظ کرے گا، اور انشاءاللہ خدا کی خلافت حاصل کرے گا۔ اور پھر جیسے کہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مصداق